اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ تم نے کوئی چیز خرچ کی اور اللہ اسے نہیں جانتا، اللہ کو اس کی خبر ہے. جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو بھی تم نظر مانتے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے. نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر کسی ایسی عبادت کو لاگو کر دے جو اس پر لاگو نہیں ہے، جو اس پر لازم نہیں تھی، جو اس پر واجب نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لی. یہ نظر کہلاتی ہے. اور نظر عبادت ہے. نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور عرف عام کے اندر یہ نظر جو ہوتا ہے تحفہ تحائف کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن جو شرعی مفہوم ہے، شرعی مفہوم کے اندر نظر کا مطلب عبادت ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو کوئی خوشی دی، اب اس خوشی کے نتیجے میں خوشی ملنے پر اس نے یہ نظر مان لی کہ میں اس خوشی کے ملنے پر اللہ کی رضا کے لیے 2 دن کے روزے رکھوں گا، یا اس نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، یا اس طرح کی کوئی بات. تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہے. اس کا پورا کرنا اب واجب ہے. یا کسی شخص کو اللہ نے خوشی دی، اس خوشی کے شکرانے کے طور پر اس نے کہا کہ میں اتنی رکعت نماز ادا کروں گا، 2 رکعت نماز ادا کروں گا، 4 رکعت نماز ادا کروں گا. تو یہ ایسی نظر ہے جس کا پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. اگر بندہ اس کو پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. اور ایک نظر معصیت ہوتی ہے، گناہ کی نظر، اس کو پورا کرنا جو ہے ممنوع ہے، بلکہ اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. کوئی شخص جو ہے کوئی ایسی نظر مان لیتا ہے کہ اگر مجھے فلاں یہ خوشی ملتی ہے یا فلاں یہ ہوتا ہے، یا کوئی بھی خوشی ملی، اس نے کہا کہ جی میں فلاں برا کام کروں گا، تو اس کو منع کیا گیا کہ اس کو پورا نہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، کہ وہ نظر نہیں ہے، وہ نظر معصیت ہے. گناہ کی جو نظر ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہوگا. تو فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. ہمارے ماحول کے اندر جو عرف عام کے اندر نظر جو ہوتی ہے بزرگوں کے لیے جو مانی جاتی ہے، تو نظر میں نے آپ کو کہا کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. کسی بزرگ کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی اور کے لیے منت نظر نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے فلاں کامیابی مل گئی، مجھے فلاں مرض سے نجات مل گئی، میں فلاں دربار کے فقراء پر یہ صدقہ و خیرات کروں گا، وہاں کے جو فقراء ہیں ان کو میں کھانا کھلا دوں گا، یا فلاں مساکین کو میں کپڑے پہنا دوں گا، یا اس قسم کی اگر کوئی منت ہے، وہ منت جائز ہے، وہ صحیح ہے، اس کو اس طریقے سے پورا کرنا چاہیے. اس لیے کہ نظر اللہ کے لیے اس نے مانی ہے، لیکن اس کا مصرف ایک محل کو بتا دیا. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے قرآن مجید کا پورا درس مکمل کر لیا، تو میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا. ایک نظر ہے. تو کیا ہے؟ اس نظر کا پورا کرنا ہوگا. یہ محل مقرر کیا، نظر اللہ کے لیے. نظر جب وہ اللہ کے لیے ہے، کسی بندے کے لیے نظر نہیں ہوتی. ہاں میں نے آپ کو کہا کہ نظر جو عرف عام کے اندر جو ہوتا ہے، جو نظر کہا جاتا ہے، وہ نظر کا مطلب تحفہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی نظر ہے، تو آپ کی نظر ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کی عبادت، یہ تو مطلب نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ آپ کا تحفہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. تو بہرحال نظر جو ہے وہ عبادت ہے، اور جو شرعی اصطلاح میں نظر استعمال ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. عرف عام والی نظر جو ہے وہاں مراد نہیں ہے.